السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. آپ لائیو ود طلعت حسین دیکھ رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام کے اندر ہمارے پاس مہمان نہیں ہیں. اگر آپ نے شرکت کرنی ہے کیونکہ آپ ہی مہمان بن سکتے ہیں تو یہ نمبر نوٹ کر لیجئے اور اس کے اوپر کال کیجئے گا اور ہم سے بات کیجئے گا. پروگرام کا مقصد بڑا واضح ہے. ہم بہت عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروگرام کے ٹاپکس کی سلیکشن، آپ پروگرام کے اندر گیسٹ کی سلیکشن میں لوگوں کی آراء کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. ہم اپنے دن کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایجنڈا ریفلیکٹ ہو، لیکن اس ریفلیکشن کے اندر لوگوں کے درمیان مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفلیکٹ تو ہوتے ہیں بالواسطہ طور پر، براہ راست ہمارا ان پٹ نہیں آتا. تو آپ نمبر لکھ لیجئے 009251260627 009251260628 اور 009251260629. درخواست میں صرف یہ ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا. پہلا کام کیجیے گا. اور آپ چونکہ مہمان ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دھیان رکھیے گا بہت سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. لیٹ می ٹیک دا فرسٹ کالر. جی ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا میں طلعت حسین صاحب سے بات کر رہا ہوں؟ بالکل، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اور آپ لائیو ہیں پروگرام میں. جی گو ہیڈ. میرا نام صفوان اکرم ہے. میں یونیورسٹی آف کیمبرج یو کے سے ہوں. جی میں فور پوائنٹس بہت یعنی کہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم لوگ کافی سارے آپ کے پروگرامز کے اندر ٹاپکس دیکھتے ہیں، لیکن those are not very objective, like they don't go up till the objective extent. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ ہر سال جو ہماری گندم ہے وہ ضرورت سے زیادہ اگاتے ہیں، لیکن گندم اسمگل ہو جاتی ہے. now it was a problem last year، ہو سکتا ہے اس سال بھی ہو، اس سے اگلے سال بھی ہو، لیکن we don't see any programs جہاں پر آپ رینجرز کے ہیڈ کو بلا لیں کہ کیوں لگاتار یہ اسمگل ہو رہی ہے. ہم لوگ باقاعدہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں جو کرپشن کے اندر انوالو ہیں. ٹھیک. ہم لوگ اپنے ٹیکسٹائلز کا ایشو دیکھتے ہیں، لیدر انڈسٹری کا ایشو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایسے پروگرام نہیں دیکھتے جہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان یا لیدر انڈسٹری کے مالکان آئیں اور بتائیں کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے، اور ساتھ آپ لوگوں نے کوئی سٹنگ یعنی کہ گورنمنٹ کا منسٹر بٹھایا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی یہ پرابلمس ایسے سالو کریں گے. ٹھیک. دوسری چیز جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے، تیسری جی وہ یہ کہ جس طرح آپ کے پروگرامز بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ ان کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. مثلا جب آپ کافی سارے اکنامکس سے ریلیٹڈ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو میرے خیال میں عوام کو بتانا پڑے گا کہ جی ڈی پی کا کیا مطلب ہے، اور ہم لوگوں کو کون کون سے اپنے انڈیکیٹر بہترین کرنے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ عوام بھی تیار ہو کہ اس کو ٹیکس دینا ہے. کیونکہ کافی سارے لوگ کافی ساری اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو کافی زیادہ چیزیں ایکسپینسو کیوں کرنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ جو میرا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کبھی بھی کرپشن ود ان پاکستان ملٹریز کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک. ابھی جیسے میں نے آپ سے رینجرز کی بات کی، میرا جب بھی پاکستان چکر لگتا ہے ہم کو سگما موٹرز اور کافی سارے ود ان آرمی ایشوز نظر آتے ہیں کہ ود ان آرمی بھی کافی ساری کرپشن ہے، لیکن ہمارے سامنے سیاستدانوں کی کرپشن سب سے زیادہ آتی ہے. سول افسران کی بھی ٹو این ایکسٹینٹ آتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں آتی، اور آرمی کی بالکل نہیں آتی. میرے خیال میں کہ آرمی کو بھی ہمیں ہولی کاؤ کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ہم لوگوں کو اب اوپن ڈیبیٹ کا حصہ بنانا چاہیے. صفوان، تھینک یو ویری مچ. تو بنیادی طور پر بیسڈ انڈسٹری، معیشت سے متعلق اور کرپشن جس میں آرمی کا ذکر کیا، میں نے شاید اوپننگ میں کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود طلعت حسین. وہ پرانا پروگرام کرتے ہیں نیوز نائٹ ود طلعت حسین. آئی اپولوجائز فار دیٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی لائیو پروگرام کے اندر یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی لیٹس می ٹیک دا نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دراصل اختر امین بات کر رہے ہیں یونیورسٹی آف پشاور سے. جی اختر صاحب. میں تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہیں وہ نمبر 1 کی دوڑ میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہمارے ٹاک شوز کی کوالٹی ہے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. انفیکٹ انہوں نے یہ تو ایک کرائٹیریا رکھ لیا کہ جس ٹاک شو میں آپ ہوسٹ جو ہے وہ گیسٹ کو لڑائے گا وہی جو ہے سب سے نمبر 1 ٹاک شو ہو جاتا ہے. نمبر 1 کی دوڑ میں جو ہماری ریئل ایشوز ہیں
اس میں بہت زیادہ جو بیک گراؤنڈ میں چلا جائے. مجھے ریئل ایشو کا بتائیں، آپ کے خیال میں کس موضوع کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے؟ اینی ایشو وچ از کرنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل کچھ ایشوز پہ جو ہے بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ہمارے جو اینکرز ہیں وہ تو ایسے جو ہے پروگرام پریزنٹ کرتے ہیں جس طرح پنجابی کی فلم اور لاؤڈ وائس وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہے، تو وہ جو ہے اسی. آپ کس پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو آپ کے خیال میں بہت اہم ہے جس کے اوپر پروگرام نہیں ہو رہے ہونے چاہیے؟ لائک ہم جو ہے وہ کنٹمپرری ایشوز لائک ایشو آف افغانستان، جو یہاں پہ ہمارے ایشوز ہیں، اب دیر کے جو ہمارے بارڈر لائن پہ ہمارے فاٹا ایریا کے جو ایشوز ہیں اس پہ جو ہے وہ فاٹا کے جو اصل مسائل ہیں یہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ کم پروگرامز ہو رہے ہیں. اچھا، ہم نے جو ہے تو فاٹا بارڈر ایریاز افغانستان کے ساتھ جو ایریاز لگتے ہیں اس کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ ان کے اوپر پروگرامز ہونے چاہیے، اور ہم جو ہے ہمارے اینکرز کو یہ بھی چاہیے کہ سولوشنز بتائیں، پالیسی گائیڈ لائنز جو ہے سجیسٹ کریں ٹو دا گورنمنٹ یا جو ریلیونٹ باڈیز ہیں ان کو یہ سجیسٹ کریں. ہمارے یہاں تو ابھی یہی جو ہے سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ گیس کو لڑانے میں تلے ہوتے ہیں اور ایسے ایشو جو ہے سارے بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، ٹاک شو اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلتا. فیئر انف. اختر صاحب، میں یہ جو معاملات ہیں کہ اینکرز کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی بحث کروانی چاہیے، کیا ہمیں تجاویز دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اور کیا واقعتاً اینکر گیسٹ کو لڑواتے ہیں، یہ اگلے جو ہفتے کے اندر پروگرام ہوں گے ان کے اندر ہم یہ معاملات اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور سجیشنز. ناظرین، فاٹا پر پروگرام ہمیں کرنا چاہیے. وقار بورے والا سے. جی وقار صاحب، السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. کیا حال ہے آپ کے؟ جی سر ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے بورے والا؟ بارش ہو رہی ہے بورے والا میں؟ نہیں ہو رہی. نہیں سر گرمی ہے. اچھا بتائیں کس چیز کے اوپر پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی پہ آپ؟ سر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادھر چل رہے ہیں آج کل ایک چینل چلا رہے ہیں بس ایک ہی طرف تنقید ہو رہی ہے. میں بول رہا ہوں سبھی کے سب جو برائیاں، ابھی ایک ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ جو بھی جج جا رہا ہے چیئرمین ہے وہ حقیقی کے ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی سماعت نہیں کر رہے، جج انکار کر دیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی اس کو اجاگر کرنا چاہیے. آپ نے 12 مئی کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام کیا تھا. تو کراچی کے حقائق جو آپ کی نظر میں ہے اہم، کراچی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جی جی بالکل ہونا چاہیے سر. یہاں دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے. اچھا، بجلی، پانی، فلڈ، مہنگائی، نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے نہیں. آپ کے تو کراچی میں پھر بھی صحیح ہوگا. یہاں پہ 1 گھنٹے بجلی آتی ہے اور 3 گھنٹے بند ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کراچی کے اوپر پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. جی سر جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اگلے کون ہے جی ہمارے پاس؟ طلب بھائی میں فاروق مل رہا ہوں کل سیداں سے. ملک صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. I lost him. That's not good. Malik Saab, we will try to call you back because it's not good for the calls to be dropping like this. Ji, go ahead. Next caller. جی ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہے. ناظرین، ابھی تک آپ نے دیکھا 3 کالرز ہیں. اکانومی، انڈسٹری بیسڈ، اس کے اوپر ہمیں پروگرام کرنے چاہیے. کرپشن کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے. فاٹا کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے. کراچی کے اوپر لوگ باوجود اس کے کہ حالات اتنے خراب ہیں پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. حیدرآباد سے کال ہے جی، محترم فرمائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف خلیل حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آصف صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی بات یہ ہے کہ اس میڈیا کا جو کام تھا اس کام سے میڈیا بالکل ہٹ گیا ہے. میڈیا صرف پیسے بٹورنے میں لگ گیا ہے. اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز دکھاتے ہیں جو اس ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے، اس کو مزید تیل ڈلوا دیتے ہیں. بالکل. آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. کس طرح، کس معاملے پہ؟ دیکھیے، آپ جس طرح سے مختلف قسم کے گانے، ناچنے اور دوسرے ٹاک شوز کرتے ہیں، ایک ایسا پروگرام کیجیے جس میں کچھ بچوں کے لیے اس کا ٹائم ایسا ہونا چاہیے جب بچے اسکول سے آ چکے ہوں، اور ان بچوں کے لیے جو بچے تدریسی عمل میں کمزور ہیں اور جن کو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تعلیم کا کیا. میں گزارش کر لوں، اگر قطع کلامی نہ سمجھے، گزارش کر لوں. میں صرف یہ چاہوں گا کہ وہ تو تمام میڈیا کے اوپر 24 گھنٹے میں چلتا ہے، میں اس میں نہیں جا سکتا فی الحال. میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت حالات حاضرہ کے پروگرام ہے یا جو خبروں کی کوریج ہے، اس میں کون سے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے خیال میں اہم ترین ہیں اور ہماری نظروں سے کسی بھی وجہ سے اوجھل ہیں یا ہم نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی؟ اگر آپ کی پریفرنس ہو، آپ کو ایک پروگرام ڈیزائن کرنا ہو حالات حاضرہ کا، تو کیا کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز پر ان خبروں کے ذریعے ایجوکیٹ کریں کہ ہم نے جن لوگوں کو
चुन कर भेजा है अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, वो नाअहल हो चुके हैं और हमारी नुमाइंदगी के लायक नहीं। अब इस सूरत में हमारा क्या फर्ज बनता है, जिन वोटर्स का या जो चुन के भेजने वाले लोग हैं उनका क्या फर्ज बनता है। अच्छा, इसमें एक दरमियाना रवि होनी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा आग लगाने वाली बात भी होना चाहिए। और मैं दोबारा कदम कलामी कर माजरत चाहता हूं, मैं दरअसल ये 2-3 प्रोग्राम करूंगा इन्हीं मौजूआत के ऊपर। रवैया क्या होना चाहिए, रवैया पोलाइट होना चाहिए, वो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन आपने कहा कि जो सियासी क़यादत है उसकी नाअहलियों के ऊपर फोकस करें, लोगों को बताएं कि क्या हो चुका है। लेट मी टेक अनदर कॉलर हियर। जी, हु इज द नेक्स्ट? बख्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तलबी बख्तार सवारी फ्रॉम कराची। जी जनाब, बताएं। तलबी पर सबसे बड़ी बात खुशी की बात है कि आपसे बात हो रही है। उसके अलावा सर हम लोग माशी मुल्क के मतलब माशियात की बात ज्यादा होनी चाहिए। मईशत के कौन से पहलू के ऊपर बात हो रही है? मतलब जो एक तो मतलब ये जो जरी मुल्क है ना हमारा ना, सबसे जरी मुल्क के अंदर ये जो मिडिल मैन किरदार खत्म होना चाहिए। यानी कोई चीज अगर पैदावार पैदा हो रही है ना, वो डायरेक्ट मंडी में सरकार के थ्रू होनी चाहिए, उसके मिडिल मैन का किरदार खत्म कर दिया जाए। अच्छा, अब आप मुझे आप काम क्या करते हैं? मैं बेसिकली ट्रांसपोर्टर हूँ। अच्छा, ट्रांसपोर्टर हैं आप। जब सुबह कराची में उठते हैं तो क्या आपके जहन में पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो मिडिल मैन है उसका किरदार जहन में होता है, या ये जहन में होता है कि यार बाहर जाएंगे पता नहीं सड़क खुली होगी या नहीं खुली होगी, पता नहीं कितने और बंदे मारे जाएंगे, मुझे मलीर के अंदर जाना ही नहीं जाना, मुझे लांडी में जाना ही नहीं जाना? क्या चीज आपके जहन के ऊपर होती है? चलो ये चीज पैदा कर दी गई है ना, ये तो हकीकत है, लेकिन हम ये चीजें अगर सब रखेंगे सामने तो बाकी काम के छोड़ देंगे हम क्या? नहीं, आपके जहन पर क्या चीज सबसे अहम तरीन इशू आपके पास कराची के अंदर इस वक्त क्या है? जो आप कह रहे हैं सेम इससे मिली है। तो इसके ऊपर बहस नहीं देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन बहस हो रही है ना। अच्छा, आपने आज की बात नोट की कि जो मुल्क का सदर है वो सदारत कर रहा है मुल्क की कराची के हालात पे और कह रहा है कि मेरे बेटे को बिलावल को सदर टिकट दिया जाए, तो मुझसे उससे क्या बात करें हम? ठीक है, लिहाजा आपके ख्याल में अहम तरीन इश्यूज तो ये हैं, लेकिन चूंकि इसके ऊपर बहस ला हासिल हो गई है तो अब बहस का रुख ही मोड़ दें, क्योंकि हालात का ये रुख तो नहीं मोड़ने लगा। यानी कि जो लोग आके आपके टीवी में बैठते हैं वो सिर्फ मतलब हीरो बन के बैठते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए बैठे बात करें, उसको मसले हल नहीं निकालते। तो बुरे कपड़े वालों को लाए, आप कहेंगे यार ऐसे कपड़े कैसे पहने? तलत भाई, जो हुकूमत के आ रहे हैं हुकूमत की दिफा कर रहे हैं, जो अपोजिशन वाले हैं वो अपना अपना कर रहे हैं, यानी कि हमारे और आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। फेयर इनफ, दैट्स अ फेयर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, लेट मी टेक अ ब्रेक। अपने हमें ख्यालात से नवाजते रहे। सिर्फ ये बताएं कि आपको अगर प्रोग्राम डिजाइन करना हो, टॉपिक की सिलेक्शन करनी हो, तो क्या होगा, रवैये कैसे होने चाहिए? एंकर्स के लड़ाई करवाते नहीं है, हम कल करेंगे, परसों करेंगे और 3 दिन और ये प्रोग्राम करते रहेंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम मौजू के इंतखाब के हवाले से। स्टे ट्यून्ड, ब्रेक बाद वापस आते हैं।